اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع عجیب و غریب قسم کا ہے۔ آپ نے بہت سارے ماحولیاتی آلودگی کا ذکر سنا ہوگا، کہیں کچرا جلانے کی بات سنی ہوگی، کہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کہیں کچرا بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، کہیں بدبو اور تعفن کی بات ہوگی اور کہیں گرین گیس کی بات ہو رہی ہوگی۔ آج جس پولوشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، اور یہ پولوشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس پولوشن کے پھیلنے کی وجوہات ہیں جو بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس پہ ہم ذرا بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہم کچھ اس طرح کی گفتگو بات کریں گے جو کہ ہماری ڈیلی لائف سے ہو، روزمرہ کی زندگی سے ہم چل رہے ہوں۔ کل کی بات ہے کہ کل میں ہوٹل میٹروپول سے سیدھے ہاتھ کی طرف، اگر آپ زینب مارکیٹ کی طرف ٹرن کریں، میں جا رہا تھا اور اس کے بعد مجھے الٹے ہاتھ کی طرف گورنر ہاؤس وائی روڈ پہ جانا تھا، تو سامنے ہی ایک بل بورڈ لگا ہوا تھا جو چونکہ جینس کا تھا، اور میرے لیے وہ بل بورڈ جو ہے وہ حیران کن بھی تھا، پریشان کن بھی تھا، اور مجھے اس سے صدمہ بھی ہوا دیکھ کے۔ اس میں پریشانی کی مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر ایک صاحب تھے، بیسیکلی وہ ایک جینس کی پروڈکٹ کا بل بورڈ تھا، اور اس کے اوپر جو صاحب تھے انہوں نے اپنے قمیض کے بٹن کھولے ہوئے تھے، اور ان کے بہت ہی قربت کے لحاظ سے بہت ہی قریب ایک خاتون موجود تھیں جو کہ ان سے، اگر میں بہت زیادہ عامیانہ زبان میں کہوں، اسٹریٹ لینگویج میں، تو ان کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر جو انہوں نے ٹیگ لائن لکھی ہوئی تھی، اور یہ لکھی ہوئی تھی مائنڈ فار ایور۔ اس کو ذرا سی مارکیٹنگ کی زبان کے اندر اور تھوڑی سی انگریزی کے اندر سیڈیکٹیو ایڈس کہتے ہیں، جو کہ جنسی طور پہ آدمی کو اپنے آپ جانب راغب کرتے ہیں۔ جب یہ میں نے ایڈ دیکھا تو مجھے ایک تو بڑا ایک اور مزیدار قسم کی جو میرے ذہن میں خیال آیا، وہ یہ خیال آیا کہ اس جینس کی جس پروڈکٹ کی وہ قیمتیں ہیں وہ تقریباً 2500 اور 3000 قیمتوں کی پروڈکٹ ہے، جس کے بالکل ساتھ ہی متصل جو ہے زینب مارکیٹ ہے، جہاں سے وہی برانڈ 700 روپے کی مل جاتی ہے، 800 روپے کی مل جاتی ہے، اس جیسی برانڈ، وہ برانڈ تو نہیں یقیناً نہیں ملے گی، لیکن اس جیسی برانڈ 700 یا 800 روپے کی مل جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایڈ کو اس طریقے سے لگانے کا مقصد کیا ہے اور آبجیکٹو کیا ہے، اور میں اس چیز کو کیوں بل بورڈ پولوشن کا نام دے رہا ہوں، اور میں اس جو بیسیکلی جو اس طرح کے بل بورڈز ہوئے ہیں جس کے ذریعے معاشرے کے اندر فحاشیت یا عریانیت یا بے حیائی یا مغربیت پھیلائی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی بل بورڈ پولوشن۔ یہ لفظ بل بورڈ پولوشن ہے، یہ میرے دی ہوئی ٹرم نہیں ہے، بلکہ آج سے کچھ سال پہلے کچھ ملاقات بھی، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر برائی کا پہلو موجود ہے تو خیر کا پہلو بھی حد درجہ عدم موجود ہے، اور الحمدللہ اگر معاشرے سے خیر کا پہلو ختم ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ تاریک ہو جائے اور معاشرے میں جو ہے وہ پھلنے اور پھولنے سے رک جائے۔ ایک گروپ آف کنسرن مدر کے نام سے کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے اپنا نام رکھا تھا گروپ آف کنسرن مدرز۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جب معاشرے میں نکلتے ہیں اور معاشرے یا گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر اگر کوئی فضول چیز آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ لبرٹی موجود ہے کہ ہم ٹی وی چینل چینج کر دیں، ٹی وی چینل بند کر دیں، اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ٹی وی نکال دیں، گھر میں رکھیں نہ۔ لیکن میں اس کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بل بورڈ میرے سامنے آ جائے تو نہ تو اتار سکتا ہوں، نہ میں اسے روک سکتا ہوں، نہ ہی میں اپنی گاڑی اس کے سامنے گزرتے ہوئے یا بچوں گزرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو مت دیکھیں۔ نظریں جھکانا اور غصے بسر تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ چیز اتنی بڑی اور اتنی واضح حد تک سامنے آتی ہے کہ اس سے بچنا جو ہے لامحالہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ گروپ آف کنسرن مدر نے سوال یہ اٹھایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس چیز سے، اس بلا سے، اس بے-حیائی، اس فحاشی سے محروم رکھ سکوں۔ تو میرا مسئلہ آج کا یہی ہے کہ یہ جو بل بورڈز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا مرقع ہے، بیسیکلی یہ بل بورڈ پولوشن پھیلا رہے ہیں، یہ سوسائٹی کو کثیف کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب میں نے یہ بل بورڈ دیکھا اور جب میں نے اس طرح کی چیزوں کو دیکھا تو دل کے اندر ایک غصہ آتا ہے، کیفیت آتی ہے۔ تو آج کل کا ایک آسان ترین ٹول جس کے ذریعے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں وہ فیس بک ہے، اور وہ جو ہے وہ ٹویٹر ہے، جس کے اوپر جا کے سوشل میڈیا پہ جا کے آپ اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند آ رہی ہے اور یہ چیز مجھے ناپسند آ رہی ہے۔ میں نے اپنی فیس بک کے اوپر اور مختلف ذرائع، مختلف جو فورمز ہوتے ہیں اس کے اوپر جب یہ بات جا کے میں نے لکھی کہ اس طرح کا بل بورڈ جو ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لیے اپروپریٹ ہے اور سوسائٹی کے لیے کہ اچھا ہے، اور میں اپنے بچوں کو اسے کیسے محفوظ کر سکوں، تو جہاں کچھ لوگوں نے میرے موقف کی حمایت کی، وہیں پہ کچھ لوگوں نے اس موقف کی مخالفت بھی کی، اور ان کے دلائل بڑے انٹرسٹنگ تھے۔ ہماری مارکیٹنگ کی زبان کے اندر ایک برانڈ پرسونیفیکیشن کا خیال آتا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی برانڈ ہے تو اس کی پرسنالٹی ہوگی، ایک چلتا پھرتا انسان کی صورت میں اگر اسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شخصیت ہے، اور شخصیت کس طرح کی ہوگی۔
تو جینس کی پروڈکٹس کے بارے میں جو انہوں نے اس کی شخصیت کے بارے میں بتایا، وہ یہ چیز بتائی کہ وہ ریبیلین ہوگی، یعنی باغی ہوگی، ایروگینس ہوگی، اس میں مغرور ہوگا، اور فریڈم ہوگا، آزادی ہوگی. لیکن اس ریبیلینزم، اس ایروگینس یا اس فریڈم کے اندر کہاں کپڑوں سے آزادی ہے، اس بات کی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کپڑے بیچنے کے لیے کپڑے اتارنا کیوں ضروری ہے. جینس بہرحال ایک کپڑا ہے، اور اس کپڑے کو بیچنے کے لیے مجھے برہنگی یا عریانیت یا نیوڈزم کی تلاش کیوں ہے اس کے اندر. اس کے پیچھے اصل میں ایک پورا کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تہذیبی کشمکش کار فرما ہے. اور یہ ظاہر تہذیبی کشمکش جو ہے وہ مشرق و مغرب، جیسے کہ کہا گیا کہ فیوچر کی یا مستقبل کی جو بھی صفبندیاں ہیں، وہ جنگوں کی بنیاد سے زیادہ جو ہے وہ تہذیبوں کی بنیاد پہ ہوگی. اور اس وقت ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جس میں تہذیبی تصادم موجود ہے. تو عریانیت یا بے حیائی یا مشرقی تصادم یا مشرقی تہذیب یا اسلامی تہذیب کا شخصانہ کا طرح امتیاز نہیں ہے. برہنگی تو کہیں اور سے آ رہی ہے، بے حیائی تو کہیں اور سے آ رہی ہے. یہ بے حیائی جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بیسیکلی شاید ان کا بھی قصور نہیں ہے. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جن لوگوں جو کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر شاید پڑھایا یہی جاتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اصل میں دنیا کی سب برائیاں اور تمام تکالیف کا اور معاشرے کے اندر ہونے والے تمام ایکسٹریمزم کا جو ملبہ ہے وہ مرحوم ضیاء الحق صاحب پہ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن مرحوم ضیاء الحق صاحب نے ایک بڑا مزیدار کام کیا تھا. انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ ان جو گریجویشن ہے اس کے اندر ایک اسلامیات لازمی کورس کے طور پہ شامل کر دی تھی. اس لازمی کورس کے مطالعہ پاکستان بھی تھا اور اسلامیات بھی تھی. اس کے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نمبر نہیں ہے. پاس ہونا ضروری ہے لیکن اس کے نمبر شامل نہیں کیے جاتے. اور اس کے اندر 2 صورتیں، سورۃ فرقان اور سورہ حجرات اس کے اندر شامل کی گئی تھیں. اور بنیادی طور پہ ان کوئی اٹھا کے ان تفاسیر، اس کی تفسیروں کو دیکھے اور اس کے ترجمے کو دیکھے اگر، تو بڑی معاشرے کی بنیادی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات کی گئی تھی. لیکن یہاں پہ ہم کیا کیجئے کہ آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے اتارنے کی نوبت پیش آ رہی ہے. سورہ اعراف کو اٹھا کے دیکھیں تو کپڑے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ایک نشانی بیان کیے گئے. اور کہا گیا کہ یہ کپڑے جو ہیں اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہیں. جسم ڈھانپنے کے کام میں آتی ہے، گرمی بچانے کے کام میں آتی ہے، سردی سے بچنے کے کام میں آتی ہے، اور انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے، اور صورتحال کچھ اس طرح کی پیش آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں جب مغربی تہذیب کے اندر سمو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم غیر قوموں کی تقلید اس طرح کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے. تو یہاں پہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر وہ لوگ جو کہ ماسٹرز بزنس ایڈمنسٹریشن میں کر رہے ہیں یا کسی دوسرے اداروں سے نکل رہے ہیں، تو انہیں کنزیومرزم کے نام کے اوپر، انہیں ایڈورٹائزمنٹ کے نام کے اوپر انہیں وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایک ہی دی ہے. یہ زندگی جو ہے اسی کے اندر سارے حساب و کتاب ہونے ہیں. اس کے اندر ہماری عبادات کا بھی حساب کتاب ہونا ہے، اور زندگی میں جو رزق ہم جس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ جب ہم ان سے آرگیومنٹ کر رہے ہوں گے تو ایک فلم کی طرح ہمارے سامنے بھی اس نے دکھا دینا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ اور یہ کیا. اور ایک مارکیٹر کی رسپانسبلٹی اور مارکیٹر کی ذمہ داری ایک معاشرے کے عام فرد سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک مارکیٹر اپنی پروڈکٹ کو ساتھ لے کے اشتہار بناتا ہے، اور اس اشتہار کو لے جا کے وہ ایک عام آدمی ایک عام گھر تک پہنچاتا ہے. اور اس عام معاشرے کے اندر اس اشتہار کا مقصد 2 ہوتے ہیں. ایک بنیادی مقصد اشتہار کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ سے اویئر کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس اشتہار کے ذریعے اشتہار میں اتنی اٹریکشن ہو، اتنی جاذبیت ہو کہ لوگ اس برانڈ کو خریدنے کی کوشش کریں. مجھے نہیں معلوم کہ کپڑے اتارنے کے بعد کپڑے کتنے خریدے جا سکتے ہیں. ایک آدمی برہنگی کی کیفیت کے اندر کپڑے دکھائے اور اس کے بعد کہے کہ میں یہ کپڑے مجھ سے لے لو، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اسکنس کی سیل کی جا رہی ہے یا جینس کی سیلز کی جا رہی ہے. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورت جو کہ اس خاتون کے اس جینس کے اشتہار میں دکھائی گئی، کیا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اسے پروڈکٹ سیلز رکھنے کے لیے کیا جائے؟ کیا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ کوئی بھی برانڈ جو ہے اس کی سیل کر دی جائے، چاہے وہ اس سے ریلیونٹ ہو یا نہیں ہو ریلیونٹ؟ یہ ایک سوال ہے. ایک اور جب میں نے آج فیس بک پہ ڈالا تو ایک صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ ایک ٹرم استعمال کی جو میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی. اور انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی، اسے کہا کہ یہ شاک ایڈورٹائزنگ ہے. ایک ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا شاک ایڈورٹائزنگ. اور شاک ایڈورٹائزنگ کی جو انہوں نے مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اپنی برانڈ کی سیلز کے لیے اب شاکس دیں، سرپرائزز دیں لوگوں کو، اور وہ سرپرائزز کے ذریعے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے اور متاثر ہو کے اس پروڈکٹ کی سیل ہوگی. یہ شاکس پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، یہ شاک نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اشتہار کو متنازع بنا دیں. جب وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، جب وہ معاشرے میں ہر فرد اسے ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس پروڈکٹ کی سیل بڑھ جاتی ہے. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک زمانے میں پچھلے سال ہی عید رمضان کی بات ہے
کہ مشہور فلم ایکٹریسز جو کہ برہنہ کیفیت کے اندر جن کی کئی چیزیں آ چکی ہیں، انہوں نے توبہ کے پروگرام سے ایک ٹی وی چینل سے کام کرنا شروع کیا، اور کہا گیا جب اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا تو جو چوغادری ہیں مارکیٹنگ کے بڑے اور جو بڑے علامہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ یہ تو ان کی پروموشن ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہی پروموشن ہم چاہتے ہیں اس کے اندر۔ ایک اور فلسفہ بڑا مزیدار ہے، ایک اور فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو بل بورڈ ہے یہ ایک خاص ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے لگایا گیا ہے، وہ ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ اسی طرح کی چیزوں میں رہتی ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بھائی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کی اکثریت 98%، 97% لوگ مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی کلاس سوشل اکانومک کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ غریب ہوں، وہ سب مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو بینگ مسلمان آپ ان کو وہ چیز دکھائیں جو کہ ہماری سوسائٹی کی کلچر، ویلیوز اور نارمز کے مطابق ہوں۔ ہم تھوڑی دیر پہ اس ٹرم کو ہٹا دیتے ہیں جس کا لفظ ہم ریلیجن یا اسلام سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہر سوسائٹی کے اپنے کلچر ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم یا غیر مسلم ہو، کہ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی اگر آپ ماضی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کی عورتیں نیٹ کے نام پہ پردہ کیا کرتی تھیں، وہاں بھی اس طرح فیملی کا پورا کانسیپٹ موجود تھا۔ جو ایک اور سوال یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کیا ایک برانڈ کی سیلز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے نارم کا تباہ ہو جانا زیادہ بہتر ہے؟ مجھے ایک صاحب نے کہا سوشل میڈیا کے ایک فورم کے ذریعے کہ تم کیا بیوقوفانہ باتیں کرتے ہو، تمہارے خیال میں تم اپنے بچوں کو جنگلوں میں رہ کے جانا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے ہی ہو کہ تمہارے بچے جنگلوں میں پلیں گے اور وہاں رہیں گے؟ کیا تم سوسائٹی کو نہیں جانتے؟ معاشرہ ایسے ہی ہے، اور معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اور معاشرہ ترقی اس طرح کر رہا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ پھلی پھول رہی ہے اور بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، اور یہ معاشرے کے نارم ہیں، اور اس کو اب تمہیں معاشرے کے نارم تبدیل ہو چکے ہیں، اسے تمہیں قبول کر لینا چاہیے، تمہیں اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اسی کے اندر رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایلین نہ بناؤ، اپنے آپ کو پرانے زمانے کا آدمی نہ بناؤ اور بیرونی دنیا کے آدمی نہ بناؤ۔ میرا ایک سوال اس طرح کے لوگوں سے صرف ایک ہی ہے، کیا ہمارا معاشرہ ابھی اتنا خراب ہو چکا ہے کہ معاشرے میں اس چیز کو برائی نہ سمجھا جائے اور اچھائی کو اچھائی نہ سمجھا جائے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں وہی دنیا ہے، دنیا اس سے کہیں بڑی ہے۔ مثلاً ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی، ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کے یوتھ، جیسے میں لفظ یوتھ کہتا ہوں تو میں اسے پینٹ شرٹ اور جینس پہنا دیتا ہوں، میں اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ یوتھ کے اندر وہ موچی بھی شامل ہے جو کہ 17 سال کا اس وقت گلی کے کونے میں بیٹھے جوتے سی رہا ہے، میں اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ یوتھ کے اندر وہ نوجوان بھی شامل ہے جو گدا گاڑی چلا رہا ہے، میں اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ 18 سال کا وہ نوجوان بھی شامل ہے جو کہیں مزدوری کر رہا ہے، میں اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ میں 17-18 سال کا وہ نوجوان بھی شامل ہے جو کہیں مال برداری کر رہا ہے۔ لفظ یوتھ کرتے ہیں اسے انگریزی کی زبان میں لے جاتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں کہ یوتھ وہ آدمی جو کہ پینٹ شرٹ اور جینس پہنتا ہے، اور کسی عقل مندوں نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ آج کا یوتھ جو ہے وہ صرف ناچنے اور گانے کا کام ہے۔ آپ اشتہارات اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک آدمی ہے وہ زمین کے اندر دھسا دی جاتا ہے اور کیکڑوں کے چاروں طرف پھیر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ یوتھ کی ایکٹیویٹی ہے، ہلا گلا ہے۔ یہ کہا ہی جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر آپ شور مچا رہے ہیں اور لائٹنگ کر رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور میوزک کر رہے ہیں تو یہ یوتھ ہے۔ ہاں، موسیقی سے کہا جاتا ہے کہ فن ہے، موسیقی انگلش والا فن بھی ہے اور اردو والا فن بھی ہے، لیکن یہ جو انگلش اور اردو کے دونوں کے فن سے بڑا تضاد ہے۔ آج کا نوجوان کے لیے ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ اٹریکشن نہیں رکھے، ایک نوجوان میں ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، نوجوان میں وہ پوٹینشیل ایگزیبٹ ہونا چاہیے، وہ پوٹینشیل آگے نکلنا چاہیے، اسے گلوکاری کا شوق ہوتا ہے، اسے اپنے جذبات کا اظہار کا شوق ہوتا ہے، اسے اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی انرجیز کہیں نہ کہیں دکھائے اور پروڈکٹیو وے کے اندر آگے لے کے جائے۔ اب یہ سوسائٹی کا کام ہے اور سوسائٹی کے ان لوگوں کا کام ہے جو کہ معاشرے میں سوچتے اور سمجھتے ہیں اور ان جگہوں میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کی وہ رہنمائی کر سکیں۔ ان لوگوں کا کام ہے کہ نوجوانوں کو صحیح سمت کے اندر ان کی رہنمائی کی جائے۔ ہر چیز جو ہلا گلا ہے کیا وہی چیز معاشرہ ہے؟ نہیں، ایسا معاشرہ نہیں ہے۔ ہم ریسرچز کرتے ہیں اور ریسرچز کے اندر آج بھی یہ چیز نکل کے آتی ہے کہ ایک نوجوان کے لیے سب سے بڑی تفریح یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرے۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ تو یقیناً اس کے لیے ایک تفریح ہوتی ہے، لیکن خاندان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرنا اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ اچھی تفریح ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ جو نام ہے وہ ایک ریبیلینزم کا نام ہے، یوتھ جو ہے بغاوت کا نام ہے، یوتھ جو ہے وہ ناچنے اور گانے کا نام ہے، نوجوان جو ہے وہ ہلے گلے کا نام ہے، اور نوجوان اس کام کا کام ہے کہ وہ اپنے صنف مخالف کے اندر اٹریکشن پیدا کرے، اور صنف مخالف کو آج کے دور کے اندر جو ماڈرنائزیشن کے طور کے اوپر صرف اور صرف مغربی لباس کے ذریعے پھیلا کے اور ایک آبجیکٹ کے طور پہ، ایک سیلنگ آبجیکٹ کے طور پہ سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ عورت ہمارے معاشرے کے اندر بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، اور ایک بہت اچھے لائف پارٹنر ہے۔ اس عورت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ میں اپنے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آج بھی سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنوں میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی بیگم کے ساتھ ریس لگا سکیں؟ اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگانا آسان کام نہیں ہے،
بڑے بڑے لوگ جو کہ بات کرتے ہیں کسی ساحل سمندر پہ چلے جائیں ان سے ریس کرا لیں، مشکل کام ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم کے ساتھ ریس لگائی ہوئی ہے. یہ سب جانتے ہیں معاشرے کے اندر جیگتا جاگتا معاشرہ تھا. پکنکس پہ جاتے تھے، صحابہ اکرام کے درمیان سوئمنگ کے مقابلے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی 2 ٹانگیں باندھ کے 2 کی جوڑی کے اندر مقابلے ہوا کرتے تھے، ریسنگ ہی ہوتے تھے، تیر اندازی کے مقابلہ ہوا کرتے تھے. جو زمانے کے رائج الوقت تفریحیں تھیں شرع و حدود کے اندر جو آتے ہیں وہ تمام چیزیں جائز تھیں. مسئلہ صرف یہ تھا کہ زندگی میری ایک ہی ہے، اس زندگی کے اندر مجھ سے ہر چیز کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے. جو میں گفتگو کر رہا ہوں شاید اس کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے، جو میں کام کر کے آ رہا ہوں اس کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے، اور جو میں نے عبادت کرنی ہے اس کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے. زندگی ایک ہی ہے اور اسی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مارکیٹنگ کے لیے میری ایک زندگی ہے اور میری عام زندگی کے لیے ایک دوسری زندگی ہے. اسی ایک زندگی کے بارے میں سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے دی ہے برکت کے لیے، تو اس کی برکت اپنی جگہ موجود ہے. الف لام میم پڑھ لیں 30 نیکیاں مل گئیں. لیکن اس کے اندر پوری ایک گائیڈنس موجود ہے، ایک معاشرتی گائیڈنس موجود ہے، ایک پوری عمرانی گائیڈنس موجود ہے، اور سوسائٹی کو کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے، اور سوسائٹی نے کس طرح پروسیڈ کرنا ہے، اور سوسائٹی نے کس طرح تھرائیو کرنا ہے، وہ تمام گائیڈ لائن اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ فحاشی پھیلانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، فحاشی کے نگیٹوز کیا ہیں، اور اس کے کیا کیا چیزیں سوسائٹی کو خراب کیا کرتی ہیں، سوسائٹی میں پازیٹیو چیزوں کو کس طرح پھیلانا چاہیے اور کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. کمیونیکیشن کی اپنی ایک پاور ہے، کمیونیکیشن کی اپنی ایک طاقت ہے. کمیونیکیشن پازیٹیو وے میں ہو، اچھے طریقے سے ہو. کون سی چیزیں جو سوسائٹی میں نہیں چلتی اور کون سی چیزیں سوسائٹی میں نہیں بکتی، ہمارے سامنے ایک نہیں بے شمار ایگزامپلس موجود ہیں. یعنی چلیں بل بورڈس کے نام لیتے ہیں کہ جنید جمشید کے دکھائے جانے والے بل بورڈ سوسائٹی جو ہم اکثر اوقات راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی اس سیلنگ آبجیکٹ جسے ہم سیلنگ آبجیکٹس کہہ رہے ہیں اور خاتون کہہ رہے ہیں اور لبرٹی کا نام دیتے ہیں، اس کے بغیر کیا انوویٹیو وے سے نہیں دکھائے گئے؟ یا اس طرح کے اور بہت سارے ہمارے سامنے ایگزامپلس موجود ہیں جو کہ بہت ہی میٹ ون کو دیکھ لیں آپ، میٹ ون کی پروڈکٹس، ان کے ٹی وی کے آپ جو بھی ان کے بل بورڈز ہوتے ہیں، کیا وہ بہت ہی پروڈکٹیو، بہت ہی کمیونیکیشن کے لحاظ سے اپنے تمام برانڈ امیج کو نہیں بتا رہے ہوتے، اور کیا ان کی پروڈکٹ سیل نہیں ہو رہی؟ یہ ہمارے اپنے کانسیپچول پرابلمس ہیں، یہ ہمارے اپنے تصوراتی مسائل ہیں. ہم لوگ سب میں کریٹیو نہیں ہے. کریٹیوٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ. کریٹیوٹی نیوڈزم کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. یہ جب سے زیادہ میں سلام پیدا ہوئے اور ابھی تک نیوڈزم کے اندر سب نیوڈیٹی ایک ہی ایسی ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں آ سکتی، اس کے اندر کوئی جدیدیت نہیں آ سکتی. بے حیائی، فحاشی اور ریحانی کے اندر کوئی جدیدیت نہیں ہے. یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے فحاشی، بے حیائی، ریحانیت سب ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے. اس میں کوئی نئی چیز جدت نہیں ہے. جدت سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گھوڑ نکلے. اور جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد، کرتا ہے شب و روز طواف اس کا زمانہ. انوویٹیو ایج میں انوویٹیو ہونا ہی چیلنج ہے. اور انوویٹیو ایج میں انوویشن یہ نہیں ہوتی کہ اس کے اندر آپ کسی سیلز آبجیکٹیو کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے. انوویشن کے دور کے اندر انوویٹیو یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے، نئے طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کریں کہ لوگ آپ کی جانب اٹریکٹ کریں. اٹریکٹ شاید اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے ساتھ پازیٹیو سینٹیمنٹس ختم ہو جاتے ہیں یا نیگیٹو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں؟ مجھے اپنے جاننے والوں میں یہ ہو سکتا ہے جس سوسائٹی میں موو کرتا ہوں اس کے اندر کوئی بھی آدمی اسے اپریشیٹ نہیں کرتا. ایک اور چیز جن لوگوں سے میں ملتا جلتا ہوں، کیا وہ، اگر میں اس کو ایک اور ٹرم استعمال کروں جس کے آپ مجھے اجازت دیں، کنزیومرزم، یعنی ایز اے کنزیومر، ایز اے گاہک، کیا وہ غریب لوگ ہیں؟ نہیں، وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس برانڈ کو افورڈ کر سکتے ہیں. وہ تمام لوگ ہیں جو اس طرح کی برانڈ سے زیادہ مہنگی برانڈ کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے ساتھ نیگیٹو ایسوسیشنس لے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں سب لوگ ایک جیسے ہیں. یہ وہ ٹارگیٹ مارکیٹ جس کو ان کے خیال میں وہ ٹارگیٹ مارکیٹ ہے، اور وہ اسے آپ نے اس جگہ لگایا ہوا ہے جہاں پہ 700 کے لوگ برانڈ لینے والے آتے ہیں، اور آپ نے اس جگہ پہ 2500 کی برانڈ لگائی ہوئی ہے جہاں پہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آپ کو ہے کہ بند کمروں کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہاں جا کے لگا لیں. لیکن کھلے عام معاشرے کو تباہ کرنا، کھلے عام معاشرے میں بے حیائی کو ترویج دینا، اس کا عذاب ہم کیا بتائیں گے؟ اس کا عذاب تو سورہ نور کے اندر لکھا ہوا ہے. نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. ہاں، ہم آپ کو احساس دلا سکتے ہیں. ہمارا مقصد آپ کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد آپ پہ تنقید کرنا بھی نہیں ہے. ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا بھی نہیں ہے. ہمارا مقصد آپ کو گڑھے سے کھینچ کے نکالنا ہے. وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، ہم آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں. معاشرے میں اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 درہم کی سیلز آپ کی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی 4 جینس اور زیادہ سیل ہو جائیں، جس کا مجھے یقین نہیں ہے کہ سیلز بک جائے گی، کیونکہ اس کے مقابلے میں نہ خریدنے والے لوگ زیادہ ہیں. ابھی معاشرے سے خیر کا پہلو ختم نہیں ہوا. معاشرے سے اگر خیر کا پہلو ختم ہو چکا ہوتا تو معاشرہ تباہ ہو چکا ہوتا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ابھی بھی اترتی ہیں. معاشرے کے اندر وہ تمام لوگ موجود ہیں. مطلب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جنید جمشید کی پروڈکٹس جو ہیں کیا کوئی غریب آدمی خرید سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ اختلافی موضوع ہے، لیکن یہ کہ شاید وہ غریب آدمی بھی نہیں خرید سکتا. تو وہ تمام لوگ جنید جمشید کی پروڈکٹس لیتے ہیں کسی خاص وجہ سے لینے جاتے ہیں. کوالٹی آف دا پروڈکٹ وہاں پہ ڈیلیور ہوتی ہے، وہاں کا پرسیپشن اچھا ہے، ان کا امیج اچھا ہے، اور ان کی جو کمیونیکیشن وہ اتنی کلیئر ہے کہ میں اس برانڈ کو لیتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن ہے
میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا میں یہ برانڈ لوں یا نہ لوں. میں نے ایسے سینٹیمنٹس بھی دیکھے جو کہ اس برانڈ کو افورڈ کر سکتے ہیں, اس برانڈ کو خرید سکتے ہیں اور ایک ایک وقت میں جیسی 3 برانڈس خرید سکتے ہیں, وہ اس کے بارے میں نیگیٹو سینٹیمنٹس رکھتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے ایج کچھ لوگوں کو خوش کر دیا, آپ کا خیال ہے کہ آپ نے نیگیٹو مارکیٹنگ کر کے اپنے آپ کو آپ نے مشہور کر لیا, لیکن یقین مانیں ہم نے دین و دنیا دونوں کو نقصان پہنچایا. ایسی بڑی مارکیٹ جس کو آپ کو خرید سکتی تھی وہ آپ سے دور ہو گئی. دیکھیں, کپڑے بیچیں, اسکن نہ بیچیں. کپڑے خریدیں, اور کپڑے میں بڑی برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی نشانی میں سے نشانی رکھی ہیں. آپ جس کاروبار میں ہیں اس میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ شاید کسی اور کاروبار کا اس طرح ذکر نہیں آیا قرآن مجید میں جس طرح کپڑے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے سوال آیا ہے. آپ چاہے جینز بیچیں, چاہے آپ لون بیچیں, لیکن جو بھی بیچیں آپ حدود کے اندر رہ کے بیچیں. انوویشن عورتوں کو دکھا دینا, انوویشن برہنگی کو دکھا دینا, انوویشن اوریانیت کو دکھا دینا, یہ انوویشن نہیں ہے. انوویشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, ہم آپ سے کوئی درخواست کرتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی نیگیٹو مارکیٹنگ سے بچیں اور معاشرے میں خیر کا پہلو لے کے آئیں. شکریہ.